ایک وقت کا ذکر ہے، ایک دور دراز سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت بڑی خوشحال اور خوبصورت تھی، لیکن بادشاہ میں ایک خامی تھی، وہ بہت مغرور تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے دربار میں کئی عقلمند وزیروں کو صرف اس لیے نکال دیا تھا کہ انہوں نے اس کی کسی بات سے اختلاف کیا تھا۔ آخرکار دربار میں صرف ایک وزیر بچا، فہیم نامی، جو بہت چالاک اور سمجھدار تھا۔ فہیم جانتا تھا کہ بادشاہ کی انا کو کیسے قابو میں رکھا جائے اور اپنی بات بھی کیسے منوائی جائے۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ ایک ایسا قانون بنانا چاہتا ہے جس سے عوام ہر حالت میں سچ بولنے پر مجبور ہو جائے۔ وزیر فہیم نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، سچ صرف ڈر سے نہیں بولا جا سکتا، یہ تربیت اور اعتماد سے آتا ہے۔ لیکن بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے کہا، میں کل سے شاہی محل کے دروازے پر ایک پہرے دار بٹواہے گا جو ہر آنے والے سے سچ اگلوا لے گا۔ جو جھوٹ بولے گا اسے سزائے موت دی جائے گی۔ فہیم نے دل ہی دل میں ایک منصوبہ بنایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان لائن کبھی کبھی دھندلی ہو سکتی ہے۔ اگلی صبح بادشاہ نے پہرے دار کھڑا کر دیا۔ ہر آنے والے سے ایک سوال کیا جاتا، تم محل میں کیوں آئے ہو؟ پہلے دن ایک سوداگر آیا۔ اس نے کہا، میں محل کے باورچی خانے میں گوشت بیچنے آیا ہوں۔ پہرے دار نے تحقیق کی، وہ سچ بول رہا تھا، اسے جانے دیا۔ لیکن دوسرے دن ایک بزرگ آیا اور کہا، میں دربار میں خیر مانگنے آیا ہوں۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا وہ اصل میں محل میں کسی نوکر سے ملنے آیا تھا۔ اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا اور سزائے موت دے دی گئی۔ فہیم خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا، اب وقت آ گیا ہے بادشاہ کو سبق سکھانے کا۔ اگلی صبح فہیم وزیر خود محل کے دروازے پر آیا۔ پہرے دار نے روکا اور پوچھا، تم محل میں کیوں آئے ہو؟ فہیم مسکرایا اور بولا، میں یہاں سزائے موت پانے آیا ہوں۔ پہرے دار حیران رہ گیا۔ وہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور سارا واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور غصے سے کہا، یہ کیسا مذاق ہے؟ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ؟ وزیر نے کہا، اگر میں سچ بول رہا ہوں کہ میں سزائے موت پانے آیا ہوں تو آپ کو مجھے مارنا پڑے گا، اور یوں آپ ایک بے گناہ کو ماریں گے۔ اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو قانون کے مطابق مجھے سزائے موت دی جائے گی، لیکن اس صورت میں سچ بول رہا ہوں گا کیونکہ میری سزا میری بات کو سچ بنا دے گی۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ہنسا اور بولا، فہیم، تم نے سچ اور جھوٹ کے فرق کو ایسے انداز میں واضح کیا ہے کہ میری عقل بھی چکرا گئی۔ بادشاہ نے پہرے دار کو حکم دیا کہ سزائے موت کا قانون ختم کیا جائے۔ اس نے اعلان کیا، ہم انسانوں کو سچ بولنے کے لیے تعلیم، ہمدردی اور انصاف کی فضا دینا ہوگی، نہ کہ ڈر اور سزا۔ فہیم وزیر کو سراہا گیا اور بادشاہ نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ فیصلے دانشمندی اور مشورے سے کرے گا۔ سلطنت میں پھر سے خوشحالی آئی اور عوام میں سچائی اور اعتماد کا ماحول پیدا ہوا۔ سچائی زبردستی سے نہیں، سمجھداری، آزادی اور انصاف سے پروان چڑھتی ہے۔ عقد کے ذریعے سچ اگوایا نہیں جا سکتا۔